یہ براہ راست آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم کامیاب پاکستان پروگرام کا اجرا کر رہے ہیں۔ آپ کو آگاہ کریں کہ یہ پروگرام غربت کے خاتمے کے لیے حکومت کا انقلابی قدم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو شوکت ترین آپ کو، آپ کی ساری ٹیم کو، جنہوں نے بڑی محنت سے یہ آج پروگرام کو یہاں تک پہنچایا کہ آج ہم اس کی لانچ کر رہے ہیں۔ میں آپ سب کو خاص طور پہ خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ اصل میں یہ ہمیں 74 سال پہلے یہ پروگرام شروع کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک بڑی 74 سال پہلے بہت بڑی غلطی کی، اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہ غلطی کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایک وقت پہ ہمارا ملک خوشحال ہو جائے، ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جائے، اس کے بعد ہم پھر ایک پاکستان کو فلاحی ریاست بنائیں۔ اور یہ جو سوچ ہے نا کہ پہلے پیسہ اکٹھا ہوگا، پہلے ملک میں سرپلس ہوگا، ہمارے پاس پیسہ ہوگا، پھر وہ ہم غریبوں کی طرف لگائیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فنڈامنٹلی غلط فیصلے تھے۔ دیکھیں، مدینہ کی ریاست کی میں کیوں بات کرتا ہوں؟ کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب ماڈل تھا، اور ماڈل کی کامیابی ہوتی ہے جو اس کے ریزلٹس دیتے ہیں۔ تو وہ جو فینومینا ہوا تھا مدینہ کی ریاست کے بعد، یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، یہ کوئی فینٹیسی نہیں ہے یا یہ کوئی میتھولوجی نہیں ہے، یہ فیکٹس اور فگرز ہیں ہسٹوریکل، کہ ایک سویلائزیشن جس کی حیثیت نہیں تھی وہ ایک دم رائز کیا اور اس نے دنیا کی امامت کی، اور 1000 سال تک دنیا کا پریمیئر سویلائزیشن رہا۔ تو مدینہ کی ریاست کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو؟ کیوں کہتا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے۔ یہ ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو وہ اس لیے ہمیں کہتا ہے کہ اگر آپ ان کے کیریکٹر کو فالو کریں گے تو کہ انسان کا کیریکٹر اوپر چلا جائے گا اور وہ ایک عظیم انسان بن جائے گا، اور اگر آپ ان کی جو انہوں نے ریاست بنائی تھی اس کے اصولوں پہ چلیں گے، آپ کی ریاست اٹھ جائے گی۔ میرا یہ ایمان ہے کہ جو مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا، پہلے انہوں نے فلاحی ریاست بنائی تھی، پھر خوشحالی آئی تھی۔ یہ بالکل غلط ہمیں خیال ہے کہ جو پہلے پیسہ آیا تھا اور پھر انہوں نے سارا نچلے طبقے کو، جو پہلی دنیا کی تاریخ کی ایک ویلفیئر سٹیٹ بنی تھی، وہ ویلفیئر سٹیٹ پہلے بنی تھی، پھر خوشحالی آئی تھی۔ کیونکہ اللہ کی برکت آتی ہے، جو ہم اللہ میں مانتے ہیں اس کی برکت آتی ہے، اس کی جب وہ خوش ہوتا ہے کہ آپ اس کی انسانیت کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اوپر سے پھر وہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ کیونکہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ دیکھتے دو سپر پاورز کے بیچ میں ایک قوم جس کی حیثیت ہی کچھ نہیں تھی اور ڈیوائیڈڈ تھی ٹرائبز کے اندر، وہ ایک دم اٹھ گئی اور دونوں سپر پاورز اس کے سامنے کولیپس کر گیا اور وہ دنیا کی ٹاپ سویلائزیشن بن گیا۔ تو اس میں سب سے بڑی چیز ہے انسانیت۔ جس قوم میں انسانیت ہوتی ہے، اللہ کی برکت آتی ہے اس کے اوپر، اور ساتھ ساتھ اس کے انصاف۔ یہ دونوں اللہ کے حکم ہیں، انصاف اور انسانیت۔ یہ بیسز ہے ایک سویلائزیشن کا۔ اب آپ دو قومیں دیکھ لیں، ایک ہی جتنی آبادی دونوں کی، ایک طرف ہندوستان، دوسری طرف چائنا۔ 35 سال پہلے دیکھ لیں، 40 سال پہلے تقریباً ایک ہی ساتھ تھے دونوں۔ آپ ان کے سوشل انڈیکیٹرز دیکھ لیں، تقریباً ساتھ تھے وہ۔ آج چائنا آسمان پہ پہنچ گیا ہے اور ہندوستان میں وہی ایک جزیرہ ہے بہت امیر لوگوں کا اور نیچے غربت ہے۔ چائنا نے وہ جو ہم چاہتے ہیں، چائنا نے وہ اصل میں مدینہ کا ماڈل فالو کیا۔ انہوں نے نیچے سے طبقے کو اوپر اٹھایا، اور چائنا جب گیا تو انہوں نے باقاعدہ بتایا کیا سٹیپس لیے گئے کہ انہوں نے اپنے نچلی طبقے کو کس طرح اوپر اٹھایا، کیسے پاورٹی ایلیویشن میں کیا، اور پھر کیسے انہوں نے ان لوگوں کو باقاعدہ پروگرامز بنا کے 10 سال 15 سال 20 سال کے پروگرامز بنا کے انہوں نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا، اور وہ چیز کی
جو دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کی. یعنی جن نمبرز میں انہوں نے لوگوں سے غربت سے نکالا, اور پھر ابھی شی جن پنگ نے اناؤنس کیا کہ ہم نے ایکسٹریم پاورٹی ختم کر دی. تو آپ وہی دیکھ لیں کہ ہندوستان آج کدھر ہے اور وہ چائنا کدھر پہنچ گیا ہے. سو ہمارا جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہم نے اس قوم میں جو ہمیں اڈاپٹ کرنے چاہیے تھے, جب ہم نے ایک بہت بڑا, ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے کہا کہ یہ مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنے گی, یہ جو فیصلہ تھا اس کے اوپر کبھی عمل ہی نہیں ہوا, اور ایک ایلیٹسٹ سسٹم بن گیا. جو آپ اور چیزیں چھوڑ دیں, تعلیم کا نظام لے لیں, یہ کتنی بڑی ایک ملک کی بدقسمتی ہے کہ ایک چھوٹے سے طبقے کو آپ انگلش میڈیم پڑھا دیں اور وہ نوکریاں ان کو دلوا دیں, باقی جو آپ کی عوام ہے وہ بیچاری اوپر ہی نہیں آ سکتی. ایجوکیشن اپارٹھائڈ, کیا آپ ایک طبقے کے لیے ایک تعلیم, دوسروں کے لیے نیچے, اور پھر ایک دینی مدرسے چل رہے ہیں. کبھی کسی نے کوشش نہیں کی اس کو سنتھسائز کرنے کے لیے کہ ایک ملک ہے, ایک قوم ہے, اس کا کورس سلیبس تو ایک ہو, لیکن کیونکہ ہماری طرح کی ایلیٹ فائدہ اٹھا رہی تھی اس سے, ہمارے بچوں کو اچھی نوکریاں مل رہی تھیں, ہمیں کوئی انسینٹو نہیں تھا کہ چینج کریں سسٹم. کیونکہ نیچے اور پھر نیچے سے جو اوپر آتا تھا, جو لوگ اردو میڈیم سے پڑھ کے ایونچولی اپنی زندگی بہتر کر لی, وہ اپنے بچے انگلش میڈیم میں بھیج دیتے تھے. ان کو بھی جب وہ پارلیمنٹ میں بھی آ جاتے تھے, وہ ادھر پہنچ جاتے تھے جدھر وہ فیصلے کر سکتے تھے, تب بھی انہوں نے وہ سسٹم نہیں چینج کیا, کیونکہ وہ پھر بینیفیشری بن گئے اس ایلیٹس سسٹم کے. اور اس لیے میں شفقت آپ کو خاص طور پہ یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے اب یہ بڑا مشکل اٹیمپٹ کیا چینج کرنے کا یہ سسٹم, کہ ہم نے ایک کورس سلیبس ایک بنایا, اور کتنی آوازیں آ رہی ہیں اس کو آبجیکٹ کرنے کے لیے. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ناانصافی کا سسٹم ہے, اس کے بعد بھی کامنٹ کر رہے ہیں جی پیچھے لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو. یعنی کہ سمجھ نہیں آئے کہ پیچھے کیسے جا رہے ہیں. اگر آپ ساروں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے کہ وہ بھی انگریزی سیکھیں تو پیچھے کیسے جا رہے ہیں. دوسری چیز جو شوکت نے بات کی کہ ہمارا جو سسٹم بن چکا ہے وہ سارا ایلیٹ کے لیے بن چکا ہے. قرضے ہیں تو پیسے والے لوگوں کے لیے, گھر بنائیں گے تو پیسے والے لوگوں میں ہونی چاہیے, تعلیم پیسے والے, انصاف کا نظام صرف پیسے والے لوگوں کے لیے. ایک غریب آدمی اور ایک طاقتور کا مقابلہ ہو جائے عدالت میں, وہ کبھی غریب جیت ہی نہیں سکتا, اس کو انصاف ہی نہیں مل سکتا. سو سارا سسٹم کیٹر کرتا ہے چھوٹے سے لوگوں کو. یہ کبھی معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا جب تک ہم فنڈامنٹلی ہمارا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا, معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا. میں بڑا سوچتا تھا کہ 1700s میں 1700 میں ہندوستان کا جو جی ڈی پی تھا وہ 24% تھا دنیا کا. تو میں سوچتا تھا کہ یہ کیسے پیچھے رہ گیا. تو ایک برنیئر ہے جو 1650s میں جو شاہ جہان کے کورٹ میں جاتا ہے اور وہ فزیشین بن جاتا ہے وہاں, تو اس کی ڈائریز ہیں کہ وہ کورٹ کی لائف کیا تھی. تو اس میں بڑی زبردست انسائٹ ملتی ہے کہ ہم کیوں پیچھے چلے گئے. اس وقت سپر پاور تھے مغل, دنیا کی سپر پاور مانے جاتے تھے وہ. تو وہ جب وہ ڈسکرائب کرتا ہے وہاں کی دنیا, اور پھر وہ کمپیئر کرتا ہے کہ فرانس میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ فرانس میں کیا حالات تھے اور ادھر کیا حالات تھے ہندوستان میں. تو پہلے تو وہ بادشاہ کا بتاتا ہے کہ اس کے پاس جس طرح کے جو وسائل تھے, پیسے تھے, ہیرے, جیولری, سب کچھ, کہتا وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا فرانس سے, ان کا بادشاہ. یعنی جس طرح کی وہ امیری تھی, اس کے بادشاہ, مغل بادشاہ, پھر اس کے پرنسز تھے, پھر ان کا سارا. لیکن اس نے جو اصل بات کی, اس نے کہا جب میں دلی میں جاتا تھا اور میں اس کو کمپیئر کرتا تھا پیرس سے, تو پیرس میں جب آپ سڑک پہ پھرتے تھے تو 7 ایسے لوگ ہوتے تھے جن کے کپڑے اچھے ہوتے تھے, اور 3 ہوتے تھے جو کہ غریب ہوتے تھے. لیکن کہتا جب میں دلی کی سڑک میں پھرتا تھا تو 6 ایسے لوگ ہوتے تھے جن کے کپڑے پھٹے ہوئے اور جو غریب ہوتے تھے, اور صرف 3 یا 4 ہوتے تھے جن کے اچھے کپڑے تھے.
تو بیسکلی جب ایک انیکوالٹی ہوتی ہے سوسائٹی میں، یہ بیسز ہوتا ہے اس کا نیچے جانے کا. کوئی بھی معاشرہ نہیں کامیاب ہو سکتا جدھر ایک امیروں کا ایک جزیرے ہوں اور غریبوں کا سمندر ہو. کوئی معاشرہ نہیں کامیاب ہو سکتا. تو ہماری کیا کوشش ہے، وہ اپنا ذرا مائنڈ سیٹ اور ملک کی پرائرٹیز چینج کریں کہ یہ جو نیچے طبقہ ہے جس کے لیے نہ ہم آپ کو پتہ ہے کوئی گھر ہی بیچارے نہیں بنا سکتے، کوئی سسٹم ہی نہیں تھا لون دینے کا. غریبوں کو تو چھوڑیں، جو ہماری پروفیشنل کلاسز ہیں، غریب جو ہمارے لوور مڈل کلاسز ہیں، جو مڈل کلاسز ہیں، وہ بھی گھر نہیں بنا. کیش ہے تو گھر بناؤ. یا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا ہاؤس فائنینسنگ کا. اور پھر جب ہم نے یہ کیا اور بڑی مشکلوں سے بڑی دیر لگی رکاوٹیں دور کرتے کرتے کہ کیوں نہیں فائنینس جا رہا نیچے، تو ہم نے پھر ریئلائز کیا فائنلی جب تیار بھی ہو گیا سسٹم. ہم نے قانون بھی وہ فورکلوجر لا کا جو قانون تھا وہ جو پھنسا ہوا تھا بڑی دیر سے، وہ بھی کسی نے کوشش کی کہ اس کو وہ اسٹے آرڈر ختم کرنے کے لیے. تو جب ہو بھی کیا، پھر بھی جو ہمارے بینکس تھے ان کے پاس انفراسٹرکچر ہی، ان کی ٹریننگ ہی نہیں تھی چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کے لیے. تو وہ چھوٹے لوگوں کو قرضے نہیں ملتے تھے. ہم نے پھر جب ریویو کرتے تھے تو اس لیے یہ بڑا زبردست آئیڈیا. اور شوکت ترین آپ کی اس لیے کیونکہ بینکنگ میں آپ کا ایکسپیرئنس تھا، تو اس لیے پھر یہ جو مائکرو فائنانس کی طرف آئے. اور جس طرح قوت کا بڑا زبردست ان کی تجربہ اور ایکسپیرئنس ہے، تو بجائے ہم نے ریئلائز کیا کہ بینکس جب تک سیکھیں گے چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے میں تب تک تو ہمارے 5 سال بھی پورے ہو جائیں گے. تب ہم نے پھر سوچا کہ ہم مائکرو فائنانس کمپنیز کو لے کے آئیں، جو شوکت ترین کا آئیڈیا تھا. اور اب انشاءاللہ یہ جو کامیاب پاکستان ہے، یہ ایک لینڈ مارک پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا پروگرام یہ شروع کر رہے ہیں ہم، جو میں سمجھتا ہوں کہ خیر کامیابی تو اللہ دیتا ہے، کوشش انسان کی ہے. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس طرف لگ جائیں جدھر عام آدمی کی زندگی آپ بہتر کریں، جدھر غریب آدمی کی دعائیں لگیں، تو اسی معاشرے میں اللہ کی برکت آتی ہے. میں صرف اپنا تجربہ آپ کو شوکت خانم کا بتا دوں کہ ہم نے جب میرا صرف شوکت خانم بنانے کا صرف مقصد ایک تھا کہ غریب آدمی چھوڑیں، 95% 90% پاکستانی کینسر کا علاج نہیں کروا سکتے کیونکہ سب سے مہنگا علاج ہے. تو وہ میں نے تب سوچا کہ غریب آدمی، اگر ہم پیسے والے لوگوں کے لیے اتنا مہنگا علاج ہے تو غریب آدمی کے لیے تو امپاسبل ہے. تو شوکت خانم کا بیسس وہ تھا. اب یہ سوچیں کہ جب وہ ہاسپٹل بنا تو ہمیں سب نے کہا کہ غریب کا ایک پہلے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، کینسر ہاسپٹل کے جو ایکسپنسز جو چلانا اس کا رننگ کاسٹ سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ غریب کا مفت علاج کریں گے تو ہاسپٹل چلے گا ہی نہیں. تو ہمارے جو باہر سے بھی ایڈوائز، اپنے باہر سے ایڈمنسٹریٹر منگوایا، اس نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ نے 5% سے زیادہ لوگوں کا مفت علاج کیا بند ہو جائے گا ہاسپٹل. اور وہ پھر ہاسپٹل نے میرا یہ جو ایمان پکا کیا کہ جب آپ غریب کے لیے، اور ہم کھڑے رہے، ہم نے وہی کیا کہ 70% کا مفت علاج ہوگا. تو یہ دنیا میں کوئی ایک پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل نہیں جو 70% مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے، کوئی نہیں ہے دنیا میں ایسا. اور جب ہم نے کیا تو یہ میں صرف آپ کو فگر دینا چاہتا ہوں کہ جو 70 کروڑ میں ہاسپٹل بنتا ہے وہ آج غریبوں کا 9 ارب روپے کا مفت علاج ہوتا ہے ہر سال. 9 ارب روپے کا. لیکن ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسہ آ جاتا ہے. یعنی یہی قوم پیسے دیتی ہے جو 70 کروڑ کا ہاسپٹل تھا جس نے کہا چلے گا ہی نہیں اگر آپ نے 5% سے زیادہ کیا، وہاں 70 سے بھی 75% کا مفت علاج ہوتا ہے. لیکن ہر سال پچھلے سال سے پیسہ زیادہ آتا ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ میں کوئی دنیا کا مارکیٹنگ جینیس ہوں کہ یہ میں کدھر سے پیسے لیا، یہ نہیں ہے. یہ اللہ کی برکت آتی ہے. غریب کی وہ آواز سنتا ہے، اس کی تکلیف میں اس کی دعائیں سنتا ہے. اور یہ ہم نے فنڈامنٹل غلطی کی ہے پاکستان میں. ہم نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ جو لوگ جو نیچے طبقہ پیچھے رہ گیا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. ہماری ساری سوسائٹی کیٹر نہیں کرتی ان لوگوں کے لیے.
ہماری یہ ملک میں سب سے زیادہ جنراسٹی ہے، یہ سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے ملک، لوگ دیتے ہیں، لیکن گورنمنٹ جس کو لیڈ کرنا چاہیے تھا وہ سارے سسٹمز ہی بن چکے ہیں ایلیٹ کے لیے. سب کچھ پاکستان میں ہمارا سارا سسٹم صرف ایک چھوٹے سے ایلیٹ کو کیٹر کرتا ہے، اور جب آپ یہ چینج لے کے آتے ہیں تو بڑی ریزسٹنس آ جاتی ہے اس کے اوپر. تو یہ میں تو سرپرائز نہیں ہوں کہ انہوں نے بڑا کہا آپ کو کہ جی یہ نہیں ہو سکتا. ہمیشہ جب آپ یہ چیز کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا. یہ انشاءاللہ یہ بڑی محنت سے آپ تک یہاں پہنچے ہیں، انشاءاللہ یہ کامیابی سے چلے گا. آپ کو پرابلمز آئیں گے، آپ کے پاس پوری ایک کمیٹی مانیٹرنگ کرنے کے لیے بیٹھی ہونی چاہیے جو کانسٹنٹلی ایویلویٹ کرے کہ کس طرح کے پرابلمز آ رہے ہیں. پرابلمز آئیں گے آپ کو، لیکن آپ کو اس میں بہت اللہ کی برکت آئے گی جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہوگا. میں صرف یہ کہہ دوں کہ اس وقت جب لوگوں کو مشکل ہے اور مہنگائی کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ نیچے لوگوں کو تکلیف ہے، لیکن میں لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ نچلے طبقے کو ہماری تکلیف نہ ہو اس ٹائم پہ جب کہ چیزیں مہنگی ہیں. تو میں صرف یہ بتا دوں کہ دنیا میں تیل کی قیمت پچھلے چند مہینوں میں 100% بڑھی ہے. پاکستان میں ہم نے صرف 22% بڑھائی ہے. اس وقت پاکستان سوائے وہ ملک جو 19 ملک ہیں جدھر تیل خود اسی یعنی جو ادھر سے تیل نکلتا ہے جن کو امپورٹ نہیں کرنا پڑتا، سوائے ان کے علاوہ پاکستان میں اس وقت سب سے کم قیمت پہ ہم ڈیزل اور پیٹرول بیچ رہے ہیں کیونکہ ہم نے صرف 22% بڑھائے ہیں. گندم 37% دنیا میں اس کی قیمت بڑھی ہے. یہ جو سارا کرنچ آیا ہے کووڈ کی وجہ سے دنیا میں جب سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی ہیں تو اس وقت 37%. پاکستان میں ہم نے صرف 12% بڑھائی ہے. چینی دنیا میں 40% اس کی قیمت اوپر گئی ہے، پاکستان میں ہم نے صرف 21% بڑھائی ہے. اور یہ وہ ملک جو کہ پہلے ہمیں کافی پریشر ہمارے اوپر فسکل ڈیفیسٹ کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ملک میں ہمارے ڈیفیسٹس ہیں اور جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہم نے اپنی طرف سے پورے کم سے کم امپیکٹ ڈالا ہے نچلے لوگوں کے اوپر. میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم کی جو لیوی ہے، اگر ہم اس کو نیچے نہ لے کے آتے، کیونکہ ہمارا اس لیے سستا ہے ہمارا کیونکہ ہم نے سیلز ٹیکس بھی پورا نیچے لے آئے پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ، اور لیوی بھی نیچے لے آئے ہیں. اگر ہم یہ نہ نیچے لے کے آتے تو ایک سال میں گورنمنٹ کو 400 ارب روپے کا فائدہ تھا. تو ہم نے یہ نیچے لا کے، جو ہندوستان میں اس وقت دگنا ہے ہمارے سے پیٹرول اور ڈیزل، تو وہ کیوں دگنا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی لیویز نہیں کم کی. تو ہمیں ایک سال میں 400 ارب روپے کا ہمیں نقصان کیا صرف تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ظاہر ہے لوگوں کو تکلیف ہے کہ قیمتیں بڑھ گئی، ہمیں پتہ سب کو، لیکن ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ نچلے طبقے کے اوپر کم سے کم امپیکٹ جائے. اور انشاءاللہ اب آنے والے دنوں میں ہم احساس کا اپنا ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں، اور اس سے ہم نچلے ہاؤس ہولڈز کو 40% نچلے ہاؤس ہولڈز کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے ان کو یہی کموڈیٹیز گندم کے اوپر اور آٹے کے اوپر اور چینی کے اوپر. اور یہ جو گھی دنیا کے اندر جو ہم امپورٹ کرتے ہیں تقریباً ہمارا 75% امپورٹ ہوتا ہے. جو پام آئل کی قیمت وہ تقریباً 80% بڑھ گئی ہے. تو وہ جو اگر یہاں اوپر گیا تو کیونکہ امپورٹ کرتے، بیسکلی امپورٹڈ انفلیشن ہے. 40 لاکھ ٹن ہم نے پچھلے سال گندم امپورٹ کی ہے. تو امپورٹڈ انفلیشن کی وجہ سے اس وقت مہنگائی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی سے ڈیل کریں گے، دوسرا آنے والے دنوں میں یہ جب سپلائی کا یہ جو پرابلمز کم ہوں گے تو انشاءاللہ کموڈٹی کی قیمت دنیا میں جب نیچے آئیں گی تو پھر بھی ہمارے ملک میں بھی نیچے آ جائے گی. پھر سے میں آپ سب کو شوکت، آپ کی ساری ٹیم کو، جتنے بھی آپ نے یہ جو کنسلٹیشنز کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، میں ان سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. شکریہ.
وزیر اعظم پاکستان کامیاب پاکستان پروگرام کے افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ پروگرام 74 سال پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ بدقسمتی سے ہمارا سسٹم ایلیٹ کلاس کے لیے بن چکا ہے۔ غریب قرض بھی نہیں لے سکتا ہے اور نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہمیں اس نظام کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ریاست مدینہ کا ماڈل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمارا نظام اشرافیہ کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ ہمیں کمزور طبقے کی فلاح کو ترجیح دینی ہے۔ یکساں نصاب تعلیم سے سب کو ترقی کے مساوی مواقع میسر آئیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ کامیاب پاکستان پروگرام ملک کی ترقی میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ پہلی بار حقیقی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے عملی اقدام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اشرافیہ کی بجائے غریب اور متوسط طبقے کی فلاح و بہبود ہماری اولین ترجیح ہے۔ سب کے لیے انصاف اور تعلیم کا یکساں نظام لائے ہیں۔ پائیدار ترقی کے لیے معاشرے کے تمام طبقوں کی خوشحالی ضروری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کامیاب پاکستان پروگرام کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پوری دنیا میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 100% اضافہ ہوا ہے، لیکن پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اس حد تک اضافہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو اور نچلے طبقے کو ریلیف کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔